أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے 129 تک کی تلاوت کی گئی. ان میں سے پہلی 1-2 آیتوں کا ترجمہ ہم سنتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے، اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرو. امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے، شکر کرو گے. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب اتارے ہوئے 3,000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ دشمن یک بارگی تم پر حملہ آور ہو تو تمہارا رب 5,000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اور وہ فرشتے ایسے ہوں گے جن پر نشان لگے ہوں گے. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے اس لیے کہا تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو. اور مدد تو اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ بڑا زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. مدد اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجیں گے تاکہ اس کے ذریعے کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دیں یا ان کو رسوا کر دیں، سو وہ ذلیل اور رسوا ہو کر واپس لوٹیں. گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 121 اور 122 کو سنا تھا. اس کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا واقعہ مختصراً بیان فرمایا، بلکہ غزوہ احد کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تھا. اس سے آگے والے سبق میں اللہ رب العزت نے ایک بات جو بیان فرمائی وہ ہم نے سنی تھی، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی کو لازم پکڑو گے، لا یضرنکم کیدہم شیئا، تو تمہارے دشمن تمہارے خلاف جتنی پلاننگ کریں گے اس سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والے آیتوں میں 2 مثالیں بیان کی کہ ایک میں تم نے بالکل صبر کیا اور تقوی پر اڑے رہے، تقوی کا دامن چھوڑا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور ان کی پلاننگ ناکام ہو گئی. اور ایک واقعے کے اندر تم نے تھوڑی بے صبری کا اظہار کیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس جنگ میں شروع میں تم کو فتح ملی تھی اس جنگ کا ایند اور انجام تمہارے نقصان کے ساتھ ہوا. 2 مثالیں.
परफेक्ट पूरा पूरा सब्र और पूरा पूरा तकवा होगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, और सब्र में और तकवा में थोड़े आगे पीछे हो जाओगे तो तुमको नुकसान हो सकता है। तो ग़ज़वे उहद का वाक़या हमने गुज़िश्ता हफ्ते सुना था, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने पहली 2 आयतों में इशारा फरमाया। वो वाक़या आगे भी अलग अलग एंगल से आता रहेगा। उस वक्त जो जो हालात पेश आए अल्लाह ताला उसको आगे बयान फरमाएंगे। साथ में अल्लाह ताला ने ग़ज़वे बदर का भी जिक्र फरमा दिया कि तुमको याद होना चाहिए कि जब तुमने सब्र किया, तकवा इख्तियार किया, तुम्हारा ध्यान पूरा मेरी तरफ था, उस वक्त हमने तुम्हारी मदद की थी। उस मदद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान फरमाया। ग़ज़वे बद्र जो है ये बाकायदा पहला गज़वा है। 2 चीज़ें हैं, एक है गज़वा, एक है सरिया, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हो, उसको कहते हैं गज़वा। उसकी तादाद बाज़ों ने 17 बताई है, बाज़ों ने 27 बताई है। और जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक न हुए हों बल्कि आपने लश्कर रवाना किया हो, उसको कहते हैं सरिया। ये पहला बाकायदा मुकाबला था मैदानी जंग में हक और बातिल का। ये सिर्फ 2 जमातों का मुकाबला नहीं था, बल्कि इस मुकाबले के बाद लोगों की सोच और थिंकिंग बदला। पहले ये समझ में आता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना ताकतवर होगा, जालिम होगा, वही हुकूमत करेगा। लेकिन ग़ज़वे बदर जब हुआ तो उन्होंने देखा, दुनिया वालों ने, कि बेसरो सामानी के साथ जो जमात मैदान में आई थी, बिल्कुल सीधे साधे लोग, उन्होंने बड़े बड़े जालिम और जाबिरों को शिकस्त दे दी। तो उस वक्त के बहुत सारे लोगों का जहन खुला और इस्लाम से बहुत मानूस हुए, और उनको ये बात यकीनी तौर पर मालूम होने लगी कि इस जमात के साथ अल्लाह की मदद है। अभी 1 साल पहले तक इज़राइल को नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, और बाकायदा हम सब का बल्कि पूरी दुनिया का ये जहन बनाया गया था कि अगर इज़राइल न चाहे तो उसके आसमान पर परिंदा भी उड़ नहीं सकता है। ऐसा जहन सबका बनाया गया था। लेकिन अल्लाह का कलीमा बुलंद करने वालों ने, मस्जिद अक्सा के खातिर अपनी जान माल कुर्बान करने वालों ने, निहत्थे थे लोगों ने जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हथियार नहीं थे, इज़राइल का खड़ा किया हुआ जो हवा था उसको पूरा टाई फीस कर दिया। ऐसे पहले एक हवा खड़ा था कि कुरैश को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन बदर का जब ये वाक़या पेश आया तो दुनिया वालों ने हकीकत को जान लिया कि हक़ किधर है, बातिल किधर है। खैर, ग़ज़वे बदर का तफसीली वाक़या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफ़ाल पारा नंबर 9 और 10 के अंदर बयान फरमाया है। यहाँ कुछ हालात उस वक्त के बयान फरमाए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि बद्र में हमने आपकी मदद की थी, वांतुम अज़िल्ला, हालांकि उस वक्त तुम लोग बहुत कमज़ोर थे। अल्लाह ताला ईमान वालों से कह रहे, हुआ ये था कि मक्का में मुशरिकीन जितना मुसलमानों को परेशान कर सकते थे उन्होंने किया। फिर धीरे धीरे अल्लाह के हुक्म से ईमान वालों ने वहाँ से हिजरत की, मदीना पहुँच गए। हम तो यही जानते हैं कि सन हिजरी 2 में, यानी हिजरत करने के 18 महीने बाद ये पहली जंग हुई। लेकिन इस जंग से पहले भी छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी। मुशरिकीन मक्का से मदीना तक आते थे, कभी तो मुसलमानों के जानवरों को चुरा कर भाग जाते थे, कभी इक्का दुक्का आदमी खेत वगैरह में मिल जाता उसको मार के चले जाते थे। उनके अंदर एक आग थी, वो ये चाहते थे कि इनका बिल्कुल नामो निशान मिट जाए। लेकिन ये जमात तो आफियत के साथ मदीना पहुंच गई और वहाँ परवान चल रही थी, इनकी पकड़ मजबूत हो रही थी। तो मुशरिकीन ने सोचा कि अगर ये आगे चलकर मजबूत हुए तो एक तो इस्लाम फैलेगा और हमने जो उनके साथ सुलूक किया है उसका बदला हमसे लिया जाएगा, इसलिए इनको जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। तो सब मुशरिकीन के जो बड़े बड़े सरदार थे जमा हुए, बल्कि पूरा मक्का जमा हुआ और ये मशवरा हुआ कि हम पूरी तैयारी के साथ इनका नामो निशान ख़त्म करें। उसके लिए कहा कि एक काफ़िला, तिजारती काफ़िला मुल्क शाम रवाना करते हैं, जिसमें मक्का के हर आदमी ने कुछ न कुछ अपनी मूडी लगाई थी, अपने पैसे लगाए थे, कुछ न कुछ माल लगाया था, जिसके पास जो था लगाया था। और उनके इरादे ये थे कि काफ़िला जितना कमा कर लाएगा पूरा का पूरा हथियार वगैरह खरीदने में, और ये बदर के मैदान में जब आए तो गुंडों को भी साथ में लेकर आए थे।
یعنی جو لڑنے والے ہیں، پیسے لے کر جو لڑتے ہیں ان کو بھی لائے تھے. تو انہوں نے ارادہ کیا تھا، انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ جتنا کمائیں گے سب جنگی طاقت حاصل کرنے میں لگائیں گے. ہتھیار ہے، سواریاں ہے، لڑنے والے آدمی ہیں، اس میں لگائیں گے. یہ قافلہ روانہ ہوا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا جو قافلہ ملک شام گیا تھا، ابو سفیان اس کے امیر تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اب واپس لوٹنے والا ہے. لیکن ملک شام سے مکہ جانا ہو تو بیچ میں مدینہ آتا ہے، تو جانا تو پڑے گا مدینہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کی جو مالی طاقت ہے اس پر اٹیک کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے. آج بھی دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتی ہے اس میں پہلے مالی اعتبار سے کمزور کیا جاتا ہے، اکنامک کے اعتبار سے حملے کیے جاتے پہلے، پھر جب وہ خستہ حال ہو جاتے ہیں تب ان کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے. یہ بھی ایک جنگی ترتیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی مہارت بھی رکھتے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا مشورے کے لیے اور کہا کہ دیکھو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور مدینے سے ان کو گزرنا ہی پڑے گا، تو ہم کیوں نہ اس کا تعاقب کریں، پیچھا کریں، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ وہاں جو ان کے پاس مال ہوگا اس کو ہمارے لیے مالی غنیمت بنا دیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا، صرف قافلے کا تعاقب کرنا تھا، پیچھا کرنا تھا. صحابہ کرام تیار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے رائے مانگی. تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھی، کیونکہ جنگ کا تو کوئی حکم نہیں تھا، ایک نارمل قافلے کا پیچھا کرنا تھا، اس لیے ہلکے میں اس کو لیا. پھر بھی سب نکلے. کتنے آدمی نکلے؟ 313. حالانکہ اس وقت مدینہ میں اور بھی مسلمان تھے، نوجوان بھی تھے، جنگجو بھی تھے، لیکن صرف قافلے کا پیچھا کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے اتنے ہی نکلے. باقی لوگوں نے تھوڑا ہلکے میں لیا کہ یہاں جنگ ہونے والی نہیں، ہم نہیں جائیں گے تو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو 313 نکلے وہ بھی کوئی باقاعدہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا ہے وہ جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو صرف یہاں سے گزرنے والا ہے. تو یہ بھی اس لیے تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے جو 313 سپاہی نکلے ہیں ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تقریباً، اور تلواریں سب کے پاس نہیں تھیں. پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت برکاتہ نے ایک بیان میں فرمایا، ان کی کتاب میں بھی ہے، کہ عرب جہاں بات بات پر لڑائی ہوتی تھی تو آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں تلوار نہ ہو، نیزہ نہ ہو. لیکن جب یہ 313 نکلے تو سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، کیونکہ ان کا کوئی ارادہ لڑنے کا نہیں تھا. خیر یہ نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بھی ماہر تھے. جیسے گزشتہ ہفتے کا 2 آدمیوں کو پہلے روانہ کیا حضور، اور ہم جانتے ہیں قافلہ پڑاؤ کہاں ڈالتا ہے؟ جہاں پانی ہو، منڈی ہو، لوگ جمع ہوتے ہوں. مدینہ سے 80 مائل دور بدر کا میدان ہے، اس کو ہم بدر کہتے ہیں، اصل لفظ ہے بدر، جو قرآن نے اس کو نقل کیا بدر. مفسرین کہتے ہیں کہ اصل وہاں ایک کنواں ہے، اس کا نام بدر ہے، اس لیے اس علاقے کو بدر کہا جاتا ہے، میدان بدر. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کنویں کا مالک کا نام بدر تھا، اس لیے اس علاقے کو بدر کہا جاتا ہے. خیر وہاں حضور کو پتہ چلا کہ وہاں ابو سفیان کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. چونکہ وہاں پانی تھا، منڈی تھی، اور یہ تو تجارتی قافلہ تھا، تو کہا کچھ سودا بودا وغیرہ بھی ہو جائے گا. حضور نے 2 آدمیوں کو، 2 صحابہ کو بھیجا جاسوسی کے لیے کہ پتہ لگاؤ کتنی تعداد ہے، کیا کچھ کما کر لائے ہیں. یہ دونوں گئے. یہ دونوں ساتھی جب گئے اونٹ پر سوار ہو کر وہ کنویں کے پاس پہنچے جس کا نام بدر ہے. وہاں وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے ٹھہرے تو 2 عورتیں اور ایک مرد وہاں کھڑا تھا. اس میں سے ایک عورت یوں کہہ رہی تھی کہ کل یا پرسوں قریش کا قافلہ یہاں آ جائے گا. وہ دونوں باتیں کر رہی تھی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں کون ہیں جو اونٹ پر سوار ہو کر آئے. ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ کل پرسوں تک تو پہنچ جائیں گے. وہ ایک عورت یوں بھی بولی کہ آپ کا جو قرض ہے انشاءاللہ ہم ادا کر دیں گے.
انشاءاللہ تو اپنی عادت کے حساب سے میں نے بول دیا، وہ تو غیر تھے، کہا کہ تمہارا قرض ہم ادا کر دیں گے، یعنی وہ جنگ کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے یا جو بھی مسئلہ ہو۔ ان دونوں نے سن کر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے کہ حضور کو اطلاع کریں کہ واقعتاً وہ قافلہ بدر کے میدان میں آنے والا ہے، کل پرسوں تک تو آ بھی جائے گا۔ جب یہ یہاں سے روانہ ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان قافلے سے الگ ہو کر وہ کنویں تک آیا۔ وہ جو آدمی تھا وہ اس کا آدمی تھا۔ ابو سفیان مسلمان نہیں تھے اس وقت، انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا حال چال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ ابو سفیان بھی ماہر تھے، کہا کہ کوئی اجنبی آدمی ادھر آئے ہو ایسا؟ کہا کہ 2 اجنبی آدمی آئے تھے، اونٹ پر سوار ہوئے تھے، اور یہ جو لید نظر آ رہی ہے نا وہ ان کے اونٹوں کی لید ہے، ہگار۔ ابو سفیان نے لکڑی کے ذریعے اس کو کوریدا، اونٹوں کی لید کو، تو اس کے اندر سے کھجور کے کچھ حصے نکلے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ دونوں جاسوس تھے اور یہ اونٹ مدینہ سے ہی آئے تھے۔ اب ابو سفیان پریشان ہو گئے، یہ جلدی سے اپنے قافلے کے پاس پہنچے اور انہوں نے ایک آدمی کو جس کا نام زمزم یا ایسا کچھ نقل کیا گیا ہے، اس کو چٹھی لے کر بھیجا کہ آپ جلدی سے جائیں مکہ اور مکہ والوں سے کہیں کہ ہمارے قافلے کا پیچھا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، کیونکہ ہم ان کے علاقے میں ہیں اور ہم جنگ کے لیے نہیں نکلے، کوئی تیاری نہیں ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ وہ آدمی وہاں پہنچا، حضور کے بھیجے ہوئے آدمی یہاں آئے۔ جیسے مکہ پیغام پہنچا کہ مسلمان حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں قافلے پر، ابو جہل فٹافٹ، چونکہ ان کے پہلے سے ذہنی اعتبار سے وہ لوگ تیار تھے، جسمانی اعتبار سے بھی تیار تھے کہ مسلمانوں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو وہاں سے فوراً 1000 پر مشتمل ایک قافلہ روانہ ہو گیا ابو سفیان کی مدد کے لیے، قافلے کو بچانے کے لیے۔ اور ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ جب جا ہی رہے ہیں تو وہ قافلہ صحیح سلامت ادھر روانہ کریں گے اور مسلمانوں کا کھیل ختم کر کے ہی آئیں گے، جب اتنے دور جا ہی رہے ہیں تو مقابلہ کر کے آئیں گے۔ تو پوری تیاری کے ساتھ بختر سب نے پہنے ہوئے تھے، تلوار اور نیزے، اور کئی اونٹ، اتنے اونٹ لائے تھے کہ روزانہ 10 اونٹ تو کاٹ کر کھاتے تھے ان کا لشکر۔ یہ یہاں سے نکلا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھو آپ کے سامنے 2 جماعتیں ہیں، ایک صرف سامان والی ہے اور ایک لشکر مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں چاہتے تھے کہ لوگوں کی سوچ بدلیں اور حق اور باطل کھل کر سامنے آ جائے، تو اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے تھے کہ یہاں مقابلہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ 313 نکل چکے تھے مدینہ سے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ مقابلہ ہو جائے، حق باطل کا فیصلہ یہاں ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کر دیا تھا کہ آپ کی مدد ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود چاہتے تھے کہ مقابلہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہو چکا تھا۔ لیکن مشورہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا دیکھو ہم تو صرف ابو سفیان کے قافلے کے لیے آئے تھے، پیچھا کرنے کے واسطے، لیکن مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر یہاں روانہ ہو رہا ہے۔ اب تم مشورہ دو میں سے کیا کام کریں؟ ابو سفیان کے قافلے کو روک کر مدینہ واپس چلے جائیں ان کا مال سامان لے کر، یا پھر وہ جو قافلہ نکلا ہے لڑنے کے واسطے ان کے مقابلے کے لیے نکلیں؟ صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ چونکہ بغیر تیاری کے نکلے تھے تو بعضوں نے کہا کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہم مدینہ واپس چلے جاتے ہیں، اگر وہ آئیں گے تو اندر سے ہم لڑیں گے ان کے ساتھ، گلی گلی کوچوں میں ان کو گھیریں گے، اوپر سے عورتیں اور بچے پتھر ماریں گے، نیچے ہم گھیریں گے، ان کو مقابلہ کریں گے۔ بعض صحابہ کرام جو بڑے بڑے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو تاڑ لیا کہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں کہتے ہیں امیر کی منشا کو پہچاننا۔ بڑے بڑے بزرگ جو تھے وہ سمجھ گئے کہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ حضور نے پھر سے رائے مانگی، بولو کیا کرنا ہے۔ جب دوسری تیسری مرتبہ رائے لی تو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ عثمان غنی تو نہیں تھے، حضرت عمر، صدیق اکبر سب کھڑے ہوئے، کہا حضور ہم مقابلہ کریں گے۔ کون سے؟ وہ جو مشرکین مکہ سے آ رہے ہیں لڑنے کے واسطے، ان کا مقابلہ کریں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ سوچ میں گم ہو گئے۔ اس وقت انصار جو تھے مدینہ کے رہنے والے وہ سمجھ گئے، تو ان کے جو امیر تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہ حضور ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے کے انتظار میں ہیں۔ اصل لوگ تو مدینہ کے وہ تھے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ کسی اور علاقے میں کام کرنا ہو تو وہاں کے مقامی لوگوں کو آگے کرنا پڑے گا، ان کو وشواس میں لیے بغیر، بھروسے میں لیے بغیر کام اچھی طرح نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں تمہاری رائے کا انتظار ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تقریر کی کہ صحابہ کو رشک آ گیا کہ کاش یہ باتیں ہم نے اپنی زبان سے کہی ہوتی۔ کہا کہ حضور آپ کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ، بغیر چوہڑ چرا کے کود جائیں گے۔ آپ کہیں کہ لڑائی کے میدان میں اتر جاؤ، اتر جائیں گے۔ اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ویسا نہیں کریں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ سے مقابلے کا حکم دیا تو وہ تو بیٹھ گئے بستی کے باہر جا کر، اور کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ تو نے تیرا رب دونوں جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، جب جیت جائیں گے تو ہم اندر آ جائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا حضور ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم ان کی رائے سن کر حضور ایک دم مارے خوشی کے جھوم ہوتے، کہا سبحان اللہ، بس یہی چاہیے تھا کہ انصار کیا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، دوسرے علاقے میں کام کرنا ہو تو مقامی لوگوں کو آگے رکھنا پڑے گا، ساتھ میں رکھنا پڑے گا، تو ہی کام میں برکت ہوگی، کیونکہ وہاں کے وہ ماہر ہیں، وہاں کے لوگوں پر ان کا بس چلتا ہے، لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ حضور جھوم اٹھے اور حضور نے پھر کہا کہ میرے صحابہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، ہم مقابلہ کریں گے۔ اور واپس مدینہ تو جانا نہیں ہے کہ ہتھیار لے کر ذرا آ جاتے ہیں، وہاں تو بھاگتے دوڑتے وہ قافلہ پہنچ گیا بدر کے کنویں کے پاس۔ حضور کو خبر ملی کہ وہ قافلہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ چلے، اور رمضان کا مہینہ 17 رمضان تھی، جمعہ کا دن تھا، دونوں جماعتیں آمنے سامنے میدان میں صف بند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ لڑائی ہو اور میری مدد آنکھوں سے دیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم فٹ کیا کہ شروع میں چونکہ پہلی لڑائی تھی مسلمانوں کے لیے، اب تک تو ظلم سہا تھا، اب پہلا مقابلہ تھا، تو کافروں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں کم دکھائی۔ جیسے گئے ان کو لگا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں، انشاءاللہ نمٹ لیں گے، کوئی پرابلم نہیں آئے گا شروع میں، اور مشرکین کو بھی کم دکھائی، ان کو بھی جوش آ گیا کہ یہ تو ابھی آدھے پونے گھنٹے کا کام ہے، ابھی سپاڑا بلا دیں گے ان کو۔ اللہ چاہتے تھے کہ لڑائی، پھر آگے بھی جب لڑائی چالو ہوئی تو ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت 3 گنا زیادہ بتائی ان کو۔ لڑائی جب شروع ہوئی تو کافروں کو لگا کہ یہ تو بہت ہے یار، ہم تو تھوڑے سمجھتے تھے، کیونکہ 3000 فرشتے بھی تو آئے تھے ساتھ میں، تو زیادہ دکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوران لڑائی جبکہ جان کی فکر ہوتی ہے، مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، ایک جھونکا آیا، سب ہاتھ میں تو تلواریں ہیں، دشمن سامنے ہیں، مقابلہ چل رہا ہے اور یہ سو رہے ہیں۔ اور جیسے دوپہر کا آدمی 10-15 منٹ قیلولہ کر کے اٹھتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، خیر ہمارا قیلولہ تو 1.5-2 گھنٹے تک کا ہوتا ہے، 10-15 منٹ تو ہم گنتے بھی نہیں ہیں، تو ایک دم فریش ہو گئے۔ لڑائی کے میدان میں سو جانا کوئی معمولی بات ہے، یہ سو گئے، اٹھے ایک دم فریش ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی مدد ظاہر کی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترے، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس کی تفصیل تو سورہ انفال میں ہے، انشاءاللہ وہ کبھی سنیں گے۔ یہاں کچھ جھلک اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ نبی جی تقول للمؤمنین، جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے ایمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہارا رب آسمان سے اتارے گئے یا اترے ہوئے 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ 3000 فرشتے آنے والے، مسلمان خوش ہو گئے۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ تلواریں بھی کم تھیں، تو بہت ساروں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی لکڑیاں پکڑا دی تھی کہ اس سے لڑنا ہے آپ، تو وہ کہتے کہ ابھی تو ہم وہ یوں کرتے، ابھی وہ دشمن تو دور ہوتا، ہم یوں کرتے ہیں اس کا گلا وہاں کٹ جاتا،
बाजें यूँ ज़मीन पर लेट कर चिल्ला रहे थे, मर गया मर गया, और कोड़े चलाने की आवाज़ भी हमने सुनी। बाद साहबा कहते कि हमने इमामा पहने हुए फरिश्तों को देखा, बाज़ों ने सफ़ेद कलर के इमामे वाले फरिश्ते देखे, बाज़ों ने पीले कलर वाले। गर्ज अल्लाह ताला ने अलग अलग सबको दीदार करवाए फरिश्तों के। और बाज़ों ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ भी सुनी कि जिब्राइल फरिश्तों को बुला रहे थे कि इधर आओ, इधर है, इधर आओ, इधर है। इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की। तो शुरू में मुसलमानों को 3000 फरिश्तों की मदद का वादा दिलाया गया। वो 3000 मुफस्सिरीन इसलिए कहते हैं कि 3000 इसलिए सूरह अनफाल में है, पहले 1000 फरिश्तों का वादा था, 1000, यहाँ है 3000, और इसके बाद वाले आयत के अंदर है 5000। मुफस्सिरीन कहते हैं कि 3000 आए थे, 5 नहीं आए। 5 का वादा इस शर्त पर था, जो आगे आ रहा है, कि बीच में एक खबर आई लड़ाई के दरमियान कि एक आदमी है कुर्ज बिन जाबिर करके, मुशरिक, वो भी बड़ा लश्कर लेकर मक्का वालों की मदद के लिए आ रहा है, मुशरिकीन की मदद के लिए, कुरैश की मदद के लिए। तो मुसलमान फिर परेशान हुए कि एक तो ये जो आए वही हमसे ज़्यादा है, इनसे निमटना है, एक और लश्कर आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त वही नाजिल की कि अगर उधर से लश्कर आ रहा है तो ऊपर से भी आ रहा है, तुम परेशान मत हो। उधर से आएगा तो यहाँ से 5000 फरिश्ते आएंगे। अल्लाह ताला ने झलक यहाँ पर बयान फरमाई। बला, अल्लाह ताला फरमाते कि हाँ क्यों नहीं, इन तस्बीरों, अगर सब्र के साथ डटे रहोगे, वतत्तकू, तकवा इख्तियार कर किए रखोगे, वयअतूकुम मिन फौरिहिम हादा, और दुश्मन यकबारगी हमला करे, जो पहले से आए वो भी, और वो एक नया लश्कर कुर्स बिन जाबिर लेकर आ रहा, वो सब मिलकर अगर तुम पर हमला करेंगे, युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, तो अल्लाह ताला 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। और वो फरिश्ते निशानी लगे हुए, यानी अपने ड्रेस में होंगे, जंगी लिबास में, जैसे हर मुल्क की फ़ौज का एक ड्रेस होता है मिलिट्री का फरिश्ते भी अपने लिबास के साथ आएंगे, तुम उससे परेशान मत हो। अब यहाँ सवाल ये होता है कि फरिश्ते तो बहुत ताकत वाले होते हैं, वो तो एक फरिश्ता भी काफ़ी हो जाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हुजूर ने देखे थे, तो फिर ये 1000, 3000, 5000 की क्या ज़रूरत है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये होता है कि चलो फरिश्ते आए, तो हम जानते हैं कि बदर में 70 तो मारे गए मुशरिकीन के, बाकी 70 कैद हुए और बाकी ज़ख्मी भाग गए मक्का। अगर फरिश्ते सब आते तो फिर एक भी बचना नहीं चाहिए था, एक फरिश्ता भी काफ़ी था, और जब इतने सारे आए तो एक भी मुशरिक बचना नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो बच भी गए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इन आयतों का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने बाकायदा 5000 फरिश्ते उतारे नहीं हैं। 5 की तो शर्त थी कि वो साथ में आएंगे, तो 3 आए, लेकिन उन तीनों ने पूरी जंग नहीं लड़ी है। वो क्यों आए थे? वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम, लड़ाई तो मुसलमानों ने ही लड़ी है, ईमान वालों ने ही लड़ी है। ये फरिश्ते तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के दिलों को खुश करने के लिए भेजे थे कि ये सब बैठे हैं, तुम परेशान मत होना। यानी काम तो सहाबा ने ही किया, ये सपोर्ट में खड़े थे, उनको देखकर इनके दिल को इत्मीनान हो गया। वलितत्मइन्न कुलूबुकुम भी, और ये इसलिए भेजे गए थे ताकि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, और मदद तो अल्लाह ताला ही कर सकते हैं जो कि गालिब है और हिकमतों वाले हैं। अल्लाह ताला ने ये मदद क्यों उतारी? लियक़तअ मिनल लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसलिए कि अल्लाह काफिरों की एक जमात को हलाक कर दे। तो 70 तो हलाक हो गए। औ यकबितहुम, या उनको जलील कर दें, तो बाकी 70 कैद हो गए थे, वो ज़िल्लत ही है, गुलामी, कैद होना। फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन, और वो महरूम होकर वापस लौटे। आए थे इतनी तैयारी के साथ और गए खाली हाथ, मार खाकर। ये अल्लाह ताला ने मदद इसलिए भेजी थी। अब हुआ क्या? ये तो बदर का वाक़या है, उससे पहले वाक़या चल रहा था गज़वे उहुद का, और उसमें आखिर में मुसलमानों को नुकसान हुआ था। अब रिपीट उस वाक़े की तरफ बात जा रही है कि लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसी बात का इख्तियार नहीं है, या तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल करें या उनको अजाब दें, इसलिए कि वो जालिम लोग हैं। ये गज़वे उहुद की तरफ, ये उस वक्त आयत नाजिल हुई जब
مسلمان دونوں طرف سے کافروں کی زد میں آ گئے، پیچھے سے بھی حملہ ہوا، آگے سے بھی حملہ ہوا، اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، آپ کو چوٹ لگی، اور آپ نے جو کھود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئیں، دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لہو لہان ہو گئے تھے، حضور نے مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کا نام لے کر بد دعا کی تھی۔ یہ بھی بہت بڑا سبق ہمارے لیے کہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، فلاں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ چاہے انہوں نے ظلم کیا، لیکن ایک نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ بد دعا کرے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ بد دعا کریں، وہ ایسے ہی رہیں گے یا ان کو ہدایت ملے گی، اس کا سارا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت۔ بہت سوچنے کی بات، جب اللہ تعالیٰ نبی کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو پھر کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی بابا کسی کو کیا ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کسی کے لیے بد دعا کریں۔ یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اور ہم جانتے ہیں ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے بھی بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، حضرت وحشی وغیرہ۔ یہ اللہ جو چاہے، جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہے عذاب دیں گے۔ او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے عذاب دے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہے۔ خیر، اب آگے جو آیت آئے گی بیچ میں کچھ احکام بھی آئیں گے دوسرے، اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احد کی کچھ باتیں اور آگے آتی چلی جائے گی، اور غزوہ احد اور غزوہ بدر اس کو قرآن نے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اس میں کامن چیز جو سیکھنے کی اور مین جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، ان تصبروا، اگر مومن کامل صبر اختیار کریں گے، کامل صبر، وتتقوا، اور تقوی اختیار کریں گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمنوں کی کوئی چال بازی، کوئی داؤ پیچ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ سبق ہے۔ اس کی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ بدر میں سارو سامان نہیں تھا تمہارے پاس، لیکن صبر بھرپور تھا، تقوی کمپلیٹ تھا، تو تمہارا ہاتھ اوپر رہا۔ اور احد کے اندر تھوڑی بہت تیاری تمہاری تھی، لیکن تھوڑی بے صبری تم نے بتائی، اور وہ تیر انداز صحابہ ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے نیچے اتر آئے تو پانسا پلٹ گیا۔ تو ہمارے لیے زندگی کا اصول اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ کامل صبر، کامل تقوی ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور صبر میں کمی آئے گی، تقوی میں کمی آئے گی، تو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔